اس سے بہت سے لوگ اپنا جڑی بوٹیوں سے وہ کرتے کرتے بعض لوگ باہر لکھا ہے ہم کہاں تک کہ وہ مٹی سے سونا بنا لیتے تھے اور پوری زندگی اسی میں وقت لگ جاتی. تو وہ کہتے تھے کیمیا کا فن جیسے مٹی کو سونا بنا دیتا ہے، حالانکہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن خدمت ایسی چیز ہے جو کیمیا سے بھی بڑھ کر. کیمیا سیکھنا اس سے پتہ بنے کھانے میں بہت مشکل کام ہے، لیکن خدمت ایک ایسی چیز ہے کہ یہ تو انسان کو مٹی سے سونا بنا دیتی، سونے سے بھی زیادہ. انسان مٹی سے تو بنا ہوا ہے، ایک دن اس کا مٹی بھی لگ جائے گا تو یہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی بن جائے گا اگر خدمت کرنا سیکھ جائے گی. سب سے پہلے اپنے گھر میں دادا دادی نانا والد والدہ سب رشتے دار، پھر اپنا دیکھو اپنے جہاں بھی ہو خاص خدمت ہوا. خدمت سے بہت ترقی ہوتی ہے، آدمی میں تواضع پیدا ہوتی ہے، دعا ملتی ہے، اب کیا کیا ہوتا ہے سب پیدا ہوتا ہے. اس طریقے سے ہم حال میں تھے تو ایک نوجوان تھے گوڈا کے انجینئرنگ سیکنڈ ایئر میں، پہلے وہ ہاسٹل تھا ہوا نا باہر کہتا ہے. اس بچے کو کینسر ہو گیا، بلڈ کینسر. اب ہمارے ہاتھ کا بچہ تھا تو یہاں ایک بڑے ڈاکٹر اس کو دکھایا تو انہوں نے پڑوس کو بلوایا، پڑوس کو بھائی اس کو تو کینسر ہے. اس زمانے میں کینسر کا کوئی علاج نہیں. تو سلیمان ہال میں ایک ساتھی رہتے تھے جو BA کر رہے تھے ڈاکٹر. وہ اس کو کوئی رشتے داری نہیں، وہ گوڈا کا، وہ لکھنؤ رہنے والے ہمارے اور ان کا وطن. اس کو لے کے 3.5 مہینہ لوگ کے ہاسپٹل میں لے کے ریفر کرتے رہے، 3.5 رہے. اور ظاہر ہے کہ کینسر میں کہاں بچتا. پھر وہ بیچارے بڑی مرکز میں جو رہے اور بڑی اچھی حالت میں انتقال ہو گئے، بہت نیک اور سارے لوگ، لیکن بہت اوپر میں ہے. اس کے بعد میں نے دیکھا جنہوں نے خدمت کی تھی، اب BA اکنامکس کیا اور جیسے گریجویشن کیا فٹ سے ان کا MBA ہو گیا، اور MBA میں معلوم ہوا ابھی کیا اور لیکچرر ہو گئے کھٹ سے. اور ہمارے روم پارٹنر تھا جس کو ہم بھائی کی طرح رکھے ہوئے تھے، وہ اس کو ٹیلا بھی لگوایا اور سب کچھ اس نے اس کو لگایا اور وہ چلا گیا میرے لیے. اس کو شوق تھا اور یہ معلوم بعد میں لگے. اور پھر اس کے بعد کھٹا اللہ تعالیٰ نے ان کو ترقی دی اور پھر وہ اور دوسرے میں چلے گئے فیکلٹی میں، پھر لیڈر ہوئے، پروفیسر، چیئرمین اور سب کچھ. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر اس کو نواز دیا. ان کے بیٹے بھی معلوم ہوا پڑھ گئے اور معلوم ہوا کہ سب اچھی نوکری میں اور سب پورا گھرانا. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مالا مال کر دیا خدمت سے. تو خدمت ایک ایسی چیز ہے کہ بات دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو بدلا دیتا ہے اگر اللہ کے لیے. تو اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، یہ خدمت انہوں نے یہ بتایا. اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، پہلے کی بڑی اچھی کتاب ہے کے پاس، پولیس کا دوست کا کیمیا شہادت، جو مذہب بڑی اچھی باتیں انہوں نے اور بڑا سفر کیا انہوں نے، بہت سارے ملکوں کا سفر کیا. تو ایک بار انہوں نے نصیحت کے طور پر لکھا کہ میں جب چھوٹا تھا بچپن میں تو اپنے والد صاحب کے ساتھ ایک نمائش لگتی ہے نا، تو ایک میلہ پہلے لگتا تھا، میں میلے میں لے گئے ہوئے سامان، اور وہاں بھیڑ بہت ہوتی ہے، جیسے نمائش میں ہوتا ہے بہت بھیڑ ہوتی ہے. تو والد صاحب نے کہا دیکھو میری انگلی مت چھوڑنا، انگلی پکڑے ہو، انگلی اگر چھوڑو گے تو کھو جاؤ گے اس میں. اور کہنے لگے کہ وہ میں اب چلتے رہے، کچھ خریداری کچھ دیکھتے رہے. اور ایک جگہ کہیں مجھ سے سرکس اوور ہو رہا، میں دیکھنے میں اتنا ماں ہوا کہ ہاتھ چھوٹ گیا. اب وہ میں کہیں پورے میلے میں روتے روتے آنکھیں میری سرخ ہو گئی. اب وہ الگ والد صاحب الگ پریشان. اب اس کے بعد جب بھیڑ چلی، بہت دیر ہو گئی، آخر میں بڑی مشکل، وہ بھی پریشان، ہم بھی تب جا کے بڑی مشکلوں سے والد تو انہوں نے اپنا ایک ہلکے سے اپنا گال پر ایسے مارا. کہا میں نے کہا تھا کہ ہاتھ مت چھوڑنا، اب دیکھو کتنا پریشان ہوئی، چھوڑ دو. پھر انہوں نے والد صاحب نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مثال دی اور کہا یہ دنیا میلے کی مانی ہے، میلے کی مانی.
اگر کسی بڑے کا ہاتھ پکڑے رہے گا یعنی کسی سے مشورہ کر کے چلتا رہے گا تو کھوئے گا نہیں، اور کھو جائے گا اس سے شیطان ہو اس کے دوست کو کس لیں گے کام ہو جائے گا، ہمیشہ جڑا رہے گا پوچھ کر۔ تو ان سے انہوں نے نصیحت کی، چنانچہ ہم نے الحمدللہ خدمت تو نہیں کر پائے لیکن مشورے کو پکڑے رکھا۔ ہمارے گھر والے پڑھائی کے بعد بہت چاہتے تھے بمبئی آ جائے، گھر جائیں، وہاں یہ کرے، وہاں جائیداد ہے، زمین ہے، لیکن مشورے والوں نے کہا نہیں یہی رہنا، اور بزنس کرتے ہی نوکری ملی پرماننٹ ہم کو، ریسرچ اسسٹنٹ پرماننٹ، سب مشورے وغیرہ لے تم نے اپنی کبھی کیا کرو ابھی پڑھو۔ اس کے 10 سال بعد آپ یہاں دیکھو، یہاں دوا پھوٹتے گئے، مریض دیکھتے گئے، ایک ایم ڈی، دوسری ایم ڈی، ہاؤس صاحب سب بھیجے رہے مشورے، اور گھر والے ناراض، بھائی سب ناراض کی طرح، اور سب خط بھی ملتے تھے، لیکن مشورے سے اپنا جو ہے جمتے پر اللہ کی ہوتا۔ تو اسی لیے بتاتا ہوں کہ یہ جو ہے نا دیکھو، زندگی میں بڑے نشے و فراغ آئیں گے، بڑے حالات آئیں گے، اگر خود سے ڈسیزن لے گا تو بن جائے گا، اور اگر مشورے سے کرے گا، مشورے میں ڈال دے گا تو وہ اپنی جو ہے نا اس میں خیر آ جائے گا۔ اسے کہتے ہیں مشورے میں اللہ نے خیر رکھا۔ مجھے تو بڑا افسوس ہوا جب لاک ڈاؤن ہوا تو سب سے اچھی مضبوط جماعت سے فلمان آ رہی، وجہ سے سبھی خوش ہو جاتی، پوری بستی بھری ہوئی، اور جوڑ میں 100 150 بچے انجینئرنگ کے انتہائی انٹیلیجنٹ، اور پھر اس کے بعد یہاں کی جماعت رہتی ندی ترین بڑی مضبوط جماعت، اور ہلو لاک ڈاؤن میں گئے جو گھر گئے وہاں وہ سب اپنا جا کے کھو گئے، کوئی مشورہ نہیں کیا کسی بڑوں سے کہ ہم گھر پڑے ہیں کیا کریں گے، تو ساری جماعت کی طرف کرے، اور اس وقت جن بچوں نے مشورہ کر لیا ابھی بھال کے، افتاب بھال کے، کچھ وقت یہ بھال کے، اور لاک ڈاؤن ان کے وقت لگ گئے، کتنے کے 4 مہینے لگ گئے، کتنوں نے ہٹ کر لیا، اپنا قرآن یاد کر لیا تھا، اور جو خالی موبائل دیکھتے رہے گھر بیٹھے رہے تو لاک ڈاؤن کتنے مشورے دیتے، اور پتہ نہیں پوری جماعت کہاں چلی گئی، کیا ہوا کچھ پتہ نہیں چلی گئی۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے آپ لوگوں کو، مشورے کو گرہ باندھ لو، گرہ، ہر کام اپنے مشورے سے کرنا ہے، کوئی اپنی طرح سے مشورہ تو خدمت، اور 24 گھنٹے کا اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، نظام الاوقات۔ ابھی ایک سب بڑے مفتی ہیں، بڑے عالم اسلام کے بڑے عالم ہیں، انہوں نے ایک مضبوط شعر لکھا کہ اپنا نظام الاوقات کیسے بنائیں۔ ہمارے ایک دوست نے اس کو چھپوا دیا ہے کتابی شکل میں، کتاب چاہتا ضرور ہے، اپنا نظام الاوقات کیسے بنائیں۔ ابھی بعد کے بچے آئے تھے ہمارے گج کرنے، تو ہم نے ان کو دیا وہ کتاب کی، اس کو پڑھو اور اس کے حساب سے اپنا ٹائم ٹیبل بناؤ، ٹائم ٹیبل بناؤ ریسرچ کو۔ اور حاجی حسن کے بھی 2 نوجوان بڑے اچھے ماشاء اللہ فکر مند وہ آئے ہمارے لاک ڈاؤن کو، ہم نے کہا ایسا وہی بڑے فکر مند آنا کیونکہ رپورٹ تیز نہیں تھے، ہم نے کہا تم لوگ وہ کتاب سے پہلے کی بات ہے، ہم نے کہا اپنا ٹائم ٹیبل بنا کے مجھے دکھاؤ، صبح اٹھ سے لے کے اور رات تک کا ایک ٹائم ٹیبل بناؤ، اس کو اٹھیں گے تو فجر پڑھیں گے، اس کو تلاوت کریں گے تو مشورے میں بیٹھیں گے، اس کو ملاقات کریں گے، اس کو ناشتہ کریں گے، اس کو قیلولہ کریں گے، اس وقت جو ہے نا پڑھائی لائبریری جائیں گے، ان کو پورا بنا کے اور انہوں نے بنایا، پھر لے کے آئے دونوں ہمارے گھر پہ ایک کام کیا، اور ہم نے بڑی ان کو شاباشی دی، اور بعد میں ملے میں تو کہہ 70% بار عمل ہو رہا ہے، میں نے تو چلو 70% بھی پاس ہو جاتا ہے، 70% بھی کر لیا۔ ابھی بھی ملے آپ کل کی بات، کل پرسوں میں نے ملے ان میں سے اجتماع کے بعد ہماری بات، ہم نے کہا بھائی کیا چل رہا ہے ٹائم ٹیبل، تو کہنے لگا الحمدللہ ٹھیک ہے، کافی حد تک پورا ہوا۔ اب وہ حاجی حسن میں اللہ تعالیٰ ان سے بہت کام ہو رہا ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ نے جو علیگیرین تھے، بہت بڑے عالم، وہ بھی بزرگ بنے وہ، اور بڑے بڑے مشاہیر علماء ان سے رہے، علی گڑھ کے پڑھے، اور ایک صحبت سے اتنا ہوتا، انہوں نے لکھا ہے کہ میں اپنی پوری زندگی کا نچوڑ بتاتا ہوں،
جس سے میں نے بہت ترقی کی اور فائدہ اٹھایا اور بہت سی کتابیں لکھی انہوں نے لکھا ہے کہ ایک تو اپنے وقت جو ہے نا وہی ٹائم ٹیبل بناؤ، وقت کو ضائع نہیں کرو. جس نے وقت کو سیو کر لیا، وقت کو اپنا ہر کام وقت کر دیا، وہ دنیوی اعتبار سے خوب ترقی کرے گا اور آخرت سے دعا. ہمارے بڑے کہتے ہیں جو ٹائم ٹیبل بنائے اس کی پابندی کرے گا. معمولات کی پابندی کہتے ترقی کا زینہ ہے، جیسے زینے پا نہیں کرتا. جو آپ نے ٹائم ٹیبل بنایا، جو اپنا معمول بنایا، اب اس پہ اسٹک کرو، بھائی کو کرنا ہے. علاوہ 5 منٹ کی کرنی ہے، تصویر پڑھنا ہے 15-20 منٹ میں پڑھنا ہے. ملاقات کرنی ہے سب مغرب کے بیچ میں چاہے ایک ملاقات کو کرنی ہے. تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. ابھی سے ایسے جو اور ابھی معلوم ہمارے مدرسے کا وہ جلسہ تھا ابھی 10 دن پہلے پچھلے سنیچر میں انجمن کرتے ہیں، تو اس میں بعض بچوں پر اس پر انعام ملا کہ ان کی جو ہے نماز کوئی قضا نہیں جتنے کرتے اور ان کا کوئی حاضری جو ہے ان کی کوئی غیر حاضری نہیں. 4 بچے ملے ان کو وہاں بھی انعام ملا، ہم نے بھی ان کو 200 روپئے انعام دیے. کہتے ہیں جتنی دنیا میں مسجدیں ہیں جو بھی خطبہ پڑھتا ہے، خطیب خطبہ پڑھتے ہیں، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا نا خطبے، اے اللہ ان کی مدد فرما جو تیرے دین کی مدد. اب لاکھوں لوگوں کی دعائیں کی ہوئی ہے، حرم شریف میں بھی دعا ہو رہی ہے، مدینے میں بھی ہو رہی ہے، کتنی جگہ مسجدوں کو خطبے میں دعا ہو رہی ہے. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ دین کی مدد کرو گے تو دیکھو دعائیں مل جائیں گی. اور اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، یہ سب بھی کرنا ہے. جو اللہ کی مدد کرے گا، اللہ کے دین کی مدد، اللہ کی مدد کیا؟ اللہ کے دین کی مدد، اللہ ضرور بھی ضرور کی مدد کرے گا. اس کے اکھڑے ہوئے قدم جما دیں. آج کل ہوتا ہے نا کہ امتحان آیا، جو سال بھر نہیں پڑھتے تو امتحان جو آتا ہے نا تو اس میں آدمی بڑے ٹینس ہو جاتا ہے. ہمارے وہ تھے ہماری اسٹینڈنگ کے وہ سینئر ہاؤس ہو گئے تھے مال میں، اور کبھی سینئر ہاؤس کبھی تو کچھ کوئی نہ کوئی عہدہ لیے رہتے تھے، پڑھائی کے علاوہ سارے کام کرتے تھے. تو اب جب امتحان آتا تو بالکل اتنا ٹینشن میں ہو جاتے کہ بیچارے وہ جو بستر اس سے باہر نکال کے جو چارپائی یا جو بیڈ تھا اور نیچے بٹھا دیتے تھے سودا ان کا، اور ایک کیتلی بھر کی چائے بنا کے رکھ دیتے تھے ہیٹر پر اور لوگ آگے نوٹس لگا دیتے تھے 2 لیٹر 20 ایگزام ہے نا. اور سال بھر تو پڑھا نہیں، اور ہتھیلی میں پسینہ آتا تھا. ہتھیلی اور نادی صاحب کئی بار میں لے گیا ان کو، انہوں نے بہت سمجھایا ہمارا. اور امتحان میں کئی بار ایسا ہوا کہ پرچہ دیکھا اور فیل ہو گئے بے ہوش ہو گئے. تو امتحان میں ظاہر آدمی کلاس نہیں کرے گا، پڑھے گا نہیں ریگولر تو وہ امتحان کیا دے گا. لیکن جو بچے سارے سال پڑھتے ہیں، اپنا کام اسٹوڈیٹ رکھتے ہیں، ان کے لیے امتحان آنے سے خوشی ہوتی ہے. ہمارے ایک ساتھی نے وہ بتا رہے تھے کہ جب امتحان آتا ہے تو میں گیسٹ اور پڑھا دوں، گیسٹ کرنا اور ملاقاتیں اور بڑھا دوں. اس وجہ سے کہ امتحان میں تو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، اللہ کی مدد کی ضرورت. تو اب اس میں امتحان پیریڈ میں آدمی چھوڑ دیتا ہے، گھر بھی چھوڑ دیا اور ہوا کہ وہ سب بھی اتنا بھوت سوال ہوتا ہے امتحان. حالانکہ اس وقت تو جب سال بھر پڑھے گا، ریگولر رہے گا تو اس کو امتحان پر کوئی اثر نہیں پڑے. اور وہاں سے اللہ کی مدد 2 رکعت صلاۃ. بعض بچے ہم نے دیکھا امتحان کے زمانے میں 2 رکعت مسجد میں نماز صلاۃ الحاجہ پڑھ کے پھر پیپر دیتے ایسے تھے اور بڑے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو کام بنانے کے اللہ تعالیٰ اس سے دقت ہے. تو دوسری چیز جو یہ بتایا انہوں نے یہ بتایا کہ اپنا جو ہے تو دیکھو نچوڑ یہ بتایا کہ ایک تو اپنا وقت ضائع ہے اور دوسرے اپنا جو ہے ایسا کام کرے جس سے دعائیں. اور ہمیشہ آدمی کے ذہن میں ٹارگیٹ رہے کہ بھائی میری زندگی کا مقصد کیا ہے. جو مقصد کو سامنے رکھ کے، مقصد کو متعین کر کے جو اپنی زندگی کی ترتیب بناتا ہے تو وہ آدمی جو ہے نا وہ منزل کو پہنچتا ہے.
اس لیے کہتے ہیں پہلی چیز ہر ایک کے ذہن میں واضح رہے گی میری زندگی کا مقصد کیا ہے، واٹنگ دا ایم آف اور لائف، ایم کیا ہے، اس کو ہم کو بھٹکنے کے لیے نہیں بتایا گیا۔ اللہ پاک نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ہر انسان کا اور ہر ایمان والے کا یہ مقصد قرآن میں اللہ نے بتا دیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اور ایک آیت کا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ تو مقصد بتائیں، اللہ کو پہچان کر اس پر ایمان لا کر اس کی عبادت کرنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر نبی مان ان کو جاننا اور ان کی پیروی کرنا، تو اللہ تعالیٰ محبوب بنا لیں گے، اس کی مقصد کرنا۔ تو ایک تو کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنا، اور آپ کے بعد آپ کوئی نبی نہیں آئے گا تو دین کی مدد کرنا، دین کی جو ہے نا اشاعت کرنا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا۔ علامہ نے کہا نا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی کے لیے مسلمان، اسی کے لیے مقصد ہوتا ہے۔ مقصد کو اگر سامنے رکھیں گے ہر وقت ذہن میں رکھیں، دیکھو انجینئر بننا، ڈاکٹر بننا، یہ کرنا، یہ تو سب ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ ہمارے ایک بڑے ذہین ڈاکٹر بہت فقیر کو دیکھ کے خوش ہوتی ہے، اور بہت بڑا کام اللہ نے لیا میڈیکل میں۔ ابھی میں دیکھ اکیلے وہ یہاں کے حالات سے بدتر ہو کے ریزائن دے کے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صلی اللہ صاحب نے سمجھایا کہ بھائی تم آپ جو سیکھ کے آئے ہو، یہاں بچے سیکھیں گے، ہم یونیورسٹی کا اپلیٹ ہوگی، میڈیکل کالج اپلیٹ ہوگا، آپ بن جاؤ۔ وہ مان لی بات، مشورہ مان لیا وہ، اور ایک افطار پارٹی میں بیٹھے تو ہمارے بغل میں بیٹھے ہم، تو کہا ہم نے کشتیاں ڈرا دی، یعنی ہمارے شروع ہو گیا۔ تو ہم نے بھی اس سے اس کو بات کی تھی، ہم کا بتائیے ڈاکٹر صاحب مقصد کیا ہے زندگی کا؟ بڑی جگہ آفر آ رہا ہے، یہاں سے تنخواہ سے 4 گنا تنخواہ وہاں ملے گی۔ میں نے کہا کہ آپ کو جو 1.5-2 لاکھ یہاں مل رہے ہیں، اس میں کیا ضرورت نہیں کوئی ہو رہی؟ اسی کا حساب دینا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ پوچھے کہاں سکتے، اور وہاں جہاں آپ جائیں گے 10 لاکھ ملے گا، وہاں نہ جماعت سے نماز ملے گی، نہ سنڈے کا اجتماع ملے گا، نہ سنگلسری ملے گی، نہ بچوں کو ماحول ملے گا، تو پیسہ لے کے کیا کرے گا آدمی؟ وہ رک گئے تو ماشاء اللہ اللہ نے اتنا کام دیا اس سے کہ اب پورا میڈیکل کالج اس کی برکت سے معلوم کی شہرت ہو رہی تھی، حکومت کی نظر میں بھی اور ایڈمنسٹریشن والوں کی۔ تو یہ جو ہے نا، اس لیے کہتے ہیں کہ مقصد سامنے رہے، مقصد کافی خوب۔ دوسری چیز یہ ہے، بس یہ پورا ہونے جا رہا ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ بھائی دیکھو ایک محنت کریں، محنت کا عادی بنائے، سست نہ رہیں، سے پناہ مانگی گئے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل من الجبن والبخل، سستی سے، کاہلی سے، بزدلی سے، قرض سے پناہ مانگی گئی۔ ناظر صاحب فرماتے تھے سستی کا علاج چستی ہے، چستی۔ تو چستی کیسے آئے گی؟ بھائی جسم میں اگر کمزوری ہو گئی تو کوئی معجون کھا لے، کوئی کثیرہ کھا لے، کوئی وٹامن کھا لے تو، لیکن اگر آدمی روحانی اعتبار سے اگر سست ہو گیا تو کسی چست آدمی کا ہاتھ پکڑ لے، وہ اس کو سست بنا دے۔ جو ساتھی تکبیر اللہ سے پڑھتے ہیں نا، آپ کہو کہ بھائی ہم پوری لگا لیا کرو، ہم لے لیا کرو، آپ دیکھو آپ نماز سے بات، تو محنت کرنے کا اپنے آپ کو آدمی ہے، محنت جو ہے گولڈ ہے، گولڈ سے زیادہ۔ اور آج کل اسپیشلائزیشن کا زمانہ ہے، مہارت کا، یہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، آئی اسپیشلسٹ ہے نا، یہ بریانی کے اسپیشلسٹ ہے، ٹیلرنگ کے اسپیشلسٹ ہے، نہاری کے اسپیشلسٹ ہے نا۔ اب ہمارے شمشاد میں بیٹھتا ہوں تو وہاں دیکھا لڑکوں کو بھیڑ لگی گئی باہر فٹ پاتھ پہ، لڑکے جیسے پروانے کتنے ٹوٹ رہے ہیں، اور اس میں ڈبہ بال تو پیکٹ بنا کے دوسرے لوگ لے جا رہے ہیں۔ تو میں نے اپنے کمپاؤنڈر سے کہا کہ بھیڑ لگی رہتی ہے یہاں، کیا بات ہے فٹ پاتھ؟ تو ایک عالم آگے بیچارے دکھانے کے لیے اور کھانے کا ٹائم، ہم نے کہا گھر لے جائیں گزارا، تو ہم نے کہا وہی کے لیے ہو دیکھو کیا وہ بھیڑ لگی ہوئی یہاں۔
حلیم لے آئے اور بریانی لے آئے اور ہم بھی تھوڑا خرید لیے. جب چکھا اس کو تو بڑی ٹیسٹی معلوم ہوئی. آج پتہ چلا کہ کسی ٹیسٹی بریانی اور وہ اس کو کئی دیر بیچ لیتا ہوں اور معلوم کرتا ہے. اور جو کسی سے پیسہ بھی نہیں مانگتا بچے کھائے تو پیسہ دے دیتے دوبارہ مانگا بھی جاتا. تو بریانی کا اسپیشلسٹ بن گیا تو معلوم ہوا لاکھوں روپے کم. تو کسی بھی چیز کا ماہر بن جایا. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ طلبا کو خطاب کیا کرتے تھے نکال کر رکھتے تھے. وہ یہ کہتے تھے اگر یہ طلبا ہمارے دو باتیں اپنے اندر پیدا کر لیں تو یہ کامل بن جائیں گے, دونوں جگہ کامیاب. ایک تو کسی بھی فیلڈ میں چاہے کوکنگ میں, چاہے کمپیوٹر میں, چاہے عربی میں, چاہے تجوید میں, اور چاہے سائنس میں, کسی بھی چیز میں, چاہے ڈاکٹری میں یا کسی چیز میں, کسی بھی چیز میں وہ مہارت حاصل کر لے. اختصاص سپر اسپیشلسٹ اختصاص اور دوسرے اخلاص. اختصاص اور اخلاص. ماہر تو کوئی بھی بن جائے گا, یہودی بھی بن جائے گا, عیسائی بھی بن جائے گا. کتنے لوگوں پر ادھر پانے والے تھے کوئی یہودی ہے, انہوں نے محنت کی ماہر کو, لیکن ان کے پاس نہ ایمان ہے نہ اخلاص ہے. تو یہاں تو بدلہ مل جائے گا, دنیا میں شہرت بھی مل جائے گی اور عوام نوبل پرائز بھی مل جائے گا اور یہ بھی مل جائے گا, لیکن آخرت میں ایمان نہیں ہوگا تو ہمیشہ کیا. تو یہ بتاتے تھے ایمان اور اخلاص دونوں ایک لازمی ملزوم ہے. اخلاص اور اختصاص. تو تبلیغ میں لگنے کا مطلب نہیں کہ آپ سچی بن جاؤ, پڑھائی بھی سیکھو. میں تو بلکہ جہاں حالوں میں گیا بہت سے لڑکوں سے کہا جو پوزیشن ہولڈر ہیں وہ لائے, میں ان کو گفٹ دوں. جہاں مسجد والے امام میں گیا, آنے محل میں گیا, سمجھوجی میں گیا, تو میں نے کہا جو پوزیشن ہولڈر ہیں وہ میرے پاس آئے, ان کی لسٹ لاؤ. ابھی ہم چاہیں اکیڈمی میں کل بات کی 1 بجے جب انہوں نے پرائز ڈسٹریبیوشن تھا تو وہاں 13 لڑکوں کو انعام دیے گئے جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن. وہاں ان کو بھی انعام بیگ دیا. ہم نے ہر ایک کو, کوئی کمزور بچہ تھا تو اس کو بتایا کہ وہ پورے شہر کی کتاب اردو جانتا تھا, یہ پڑھو. کوئی دماغ کا کمزور, اس کا خمیرہ دیا کہ یہ خمیرہ کمزور, آج بھجوایا سب کچھ ہو رہا. کسی کو حاضری کا وہ اسٹوڈنٹ دیا تو منہ پہ حاضری, اور ایک بچے کو نظام الاوقات کی کتاب دی کہ ٹائم ٹیبل بناؤ ایک دوسرے کو اپریشیٹ کریں. تو ہمارے اس کام میں یہ کہا جاتا ہے بھائی آپ کام کرو, جس فیلڈ میں ہو نا وقت ضائع مت کرو, اس میں پوزیشن لاؤ اور اس میں سب سے اچھا تمہارا کینڈیڈیٹ کہہ دے, اور یہ تبلیغ میں تھوڑا تھوڑا ہو گیا. اسے اخلاص آئے. یہ دونوں چیزیں, یہ محنت جو ہے نا دیکھو ایسی بیلنس ہے. اگر اس میں آپ مشورے سے پابند ہو کے چلو گے تو اپنے فیلڈ میں بھی ماہر بن جاؤ گے اس کے ساتھ اس طریقے سے. اور دوسرے جو ہے معلوم ہوا اخلاص, جب آپ وقت لگاؤ گے, ٹیچر لگاؤ گے. ہم لوگ فائنل کے بعد پورے بینک سے ہمارے 78 سے 4 مہینے کی جمع کریں, آج تک لوگ لگے ہوئے. اور ہم لوگ کو کوئی بڑے اچھے اسٹوڈنٹ, اوسط کلاس کے اسٹوڈنٹ, ہم تو سوچتے ہیں کہ سب کرنے کی برکت ہے, ورنہ علی گڑھ میں کہاں رکھنا ہے. اور اپنے بھائی کو دعا دیتے ہیں کہ اگر وہ بھائی ہم کو علی گڑھ نہ بھیجتے اور وہ حالانکہ 100 روپیہ سے بھیجتے تو وہ تک کے لیے 100 روپیہ, اور بڑی پیدل بڑی مشقت سے پڑھائی کی ہم لوگوں نے. تو اگر وہ نہ بھیجتے ہیں نہ, ہم اس کا بڑا عادت کرتے ہیں, اس کی بڑی دعائیں کرتے ہیں, کبھی اور بڑے ہم کو ان کی محنتوں سے ہمارے خاندان میں 20 بچے بھانجے اور بچے کے 20 بھائی ہوئے ہوں گے, اور کئی ڈاکٹر اور کئی عالم اور سب یہ وہ سی بھائی قربانی. تو میں بچوں سے کہا تھا کہ دیکھو یہ بھائی ہماری قربانی نہ دیتے تو ہم یا تو بھینس چلاتے ہو یا بکری چلاتے وہاں کھیتی کرتے ہو یا ممبئی جا کے مزدوری کرتے, تو ان کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا اس طریقے سے. تو اس لیے جو ہے یہ میں کیا کر رہا تھا, یہ اخلاص جب جماعت میں آپ لگیں گے. اچھا جب ہم جماعت میں لگے تو آگے بڑھ کے جو بہت سے لڑکے ہمارے بھائی کے جاننے والے وہ بڑے گیمس میں فٹ بال وغیرہ کے بڑے چیمپئن تھے, تو یہ لڑکے
जाके कहते अरे वो तो जमात वालों के अंदर में पड़ गया, उसको बुला दीजिए, अब नहीं कर पाएगा। तो भाई हमारे बड़े वसीम कल वो कहते भाई हम 6 भाई हैं, एक भाई को चलो उसे दूसरी में रहने दो सब वो दिया, और हमें क्या वो अप्रिशिएट करते थे, हिम्मत करता आज। और बड़े नादी साहब पास ले आए तो नादी साहब के बैठ के ही रोने लगे थे, मुझसे कहने लगे तो नादी साहब तुम्हारा भाई वली अल्लाह है, ये कदर करो, इसने ऐसे कराई कुर्बानी। तो इखलास जो है ना, देखो जमात में अगर आप लगे रहेंगे, आज ये दौर इसीलिए रखा गया है ताकि जो हमारे असातिज़ा कराम, हमारे बुजुर्ग, जिनकी बरकतों से अल्लाह ने इतना माहौल बना दिया अलीगढ़ में, आप सोच भी नहीं सकते। हम लोग जब आए हैं तो पूरे अलीगढ़ में आपको एक मकतब भी नहीं कर पड़ा, ये मैं बात भी पूरा किसी नतीजा हम लोग पढ़ते थे वहाँ नादी साहब पहला मकतब आई। अब देखो बड़े बड़े मदरसे, कितने हाफिज़, कितने आलिम, दाढ़ी आप खींच सकते थे, जो देते दाढ़ी वाले। अब तो इंजीनियरिंग कॉलेज में एक मिनिस्टर आया, इंजीनियरिंग कॉलेज में फंक्शन था तो उसने इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टाफ और तलबा उसको देखा करे ये कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है या मदरसा, इट लुक्स लाइक ए मदरसा, इसी मेहनत की बात है। तो ये अपनी एक तो जैसे मैंने चंद बातें अर्ज की हैं, एक तो मकसद को मुतय्यन करके मेहनत करो और खूब महारत हासिल करो, और उसके अलावा खिदमत को अपनाओ, खिदमत को, अदब और खिदमत। और एक और चीज़ है मोहब्बत, हर एक से गैरत से मोहब्बत करो, अपने पार्टनर से मोहब्बत करो, नफरत मत करो किसी को। हकीम अब्दुल हमीद साहब और उसके भाई थे हकीम सईद, मैं तो कहा करता हूँ इन दो भाइयों ने, दोनों हकीम, जितना बड़ा कौमी काम किया है उसकी मिसाल मुश्किल से ले गया। जितना बड़ा हमदर्द बनाई, जितनी बड़ा अकेले सैयद के साथ तो पूरी ईद थी, उन्होंने अकेले फंड जनरेट करके पूरी हमदर्द यूनिवर्सिटी अंदर दवाखाना, कितना बड़ा नेटवर्क, और उनके दूसरे भाई ने उससे बड़ा हमदर्द बनाया हुआ पड़ोस। अब वो मतलब करते थे 4 दिन, तो 4 बड़े बड़े शहरों में तो रोजा रख के मतलब करते थे, आप ही थे। तो उनकी खबर पर लिखा हुआ हमदर्द में जाता हूँ तो वहाँ जरूर जाता कभी अक्सर कि मुझे नफरत से नफरत, वो क्या कहते हैं, मुझे नफरत से नफरत, हर एक से मोहब्बत। तो जितने प्राइम मिनिस्टर भी जाते थे उनका अदब करते थे, बड़े बड़े उनको अवार्ड दिया ऐसे ही। और उन्होंने 91 साल की उम्र में उनकी इंतकाल हुआ, और लिखा हुआ है कि मैं जब से मैंने होश संभाला है, जिंदगी में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं बिस्तर पर पड़ा रहा और मुझे निकल आया हो, पूरी जिंदगी कभी कोई बीमारी नहीं हुई मुझे। जिस दिन वालदा का इंतकाल हुआ है तो सर में दर्द हुआ, और एक बार आंख में जो हाथों में जख्म हुआ, पूरी जिंदगी हुई। वो सिर्फ सादा जिंदगी गुजारते, नाश्ता करते तो फजर से पहले ही वॉकिंग कर लेते, कितना बड़ा काम कर देते, खबर पर नहीं कोटेशन लिखे। तो ये अगर आदमी अपनी जिंदगी की तरतीब बनाएगा, एक मकसद सामने रहे, मेहनत का आदमी बनाए, महारत हासिल करे, किसी में भी खिदमत को अपना वो बनाए, और दूसरे जो है ना इखलास, हर काम में इखलास को करते हैं, दौलत के लिए इखलास अल्लाह। और मोहब्बत बात है यार, यकीन मोहब्बत अमल पे हम मोहब्बत बात है यार। अल्लाह अकबाल ये एक अशार नौजवानों में फर्क के जज्बात ऐसे हैं, अशार से पढ़ो। हमारे भाई वो जिनको बता रहा हूँ, वो 5वीं क्लास में उसको अकबाल के अशार पढ़ते बताए, कितने अशार बचपन में याद करा दिए। तो उनके जो है ना, देखो उन्होंने जवानों को ऐसे ऐसे अशार दिए हैं, मजबूत यकीन मोहतम। जमात में क्या कहते हैं भाई, सीने में जाओ, अपनी यकीन को बनाओ, तो यकीन है जो कुछ होगा अल्लाह से होगा। आजकल के नौजवान कितने आते हैं व्हाट्सएप देख के, मोबाइल देख के घबराए हुए। एक नौजवान आया, मुझको खूब दिखा रहा है उस पर वीडियो की, आप देखिए मेरा सर कभी कभी ऐसे ऐसे हिलता, वो मैंने कहा कितना मोबाइल देखते हो? तो 5 मिनट। तो मैंने कहा कि हिलेगा क्या, तुम पागल हो जाओगे, मत नहीं करोगे।
اور اس کو فوراً جو ہے اس کو الگ کرو یا زیادہ موبائل دو. اب موبائل پہ دیکھ دیکھ کر کے خوف زدہ ہوتا، ارے پتہ ہمارا فیوچر کیا ہوگا، نوکری ملے گی نہیں ملے. شیطان مستقبل سے ڈراتا ہے. ہمارے مولانا فرما رہے تھے دیکھو یقین اگر ہوگا کہ دنیا میں وہی ہوگا جو اللہ چاہے اور وہ ہوگا جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے، اور تو بالکل گھبرائے گے. ہمارے ذمہ میں جو کام ہے وہ کریں. بار بار انہوں نے اس کو کرے بالکل ایک دن سب دیکھو نہیں خبریں دیکھو نہیں، بالکل کام بند کرو، وہ ہوگا جو اللہ چاہے. تو ایک بڑے عالم کو بڑے بخاری وہ کہتے ہیں میں تو یہ سب اخبار سب دیکھتا نہیں، میں تو قرآن پڑھتا ہوں. قرآن یقین محکم اور عمل پہ ہمارے لیے جو کام کرنا ہے نا اس کو پابندی سے کریں. ایک قطرہ اگر برابر دکھتا ہے قطرہ پتھر پر نشان بنا دیں، لیکن یہ نہیں کوئی ایک دن کیا ابھی چھٹی. اب ایک لڑکا ہے ہمارے پاس کتاب میرا دماغ اور میری کمزور ہے اور وہ پڑھتا ہوتا میں درد ہو جاتا ہے، تو ہم نے اس کو خبیرہ گاؤں اور بادام دیکھا 5 بادام کھاؤ اور یہ خبیرہ کھاؤ. 3-4 دن کے بعد آیا کہہ رہے دماغ کو تیز ہوا نہیں میری. تو میں نے کہا بھائی کھانسی نظر آئے گا چلا جائے، اس کو کم سے کم 3-4 مہینے کھاتے رہو. روز سے کھاؤ کہ بادام 5 کم سے کم تو بھگو کے کئی مہینے کھاؤ تب دے دو. تو کہتے ہیں عمل جو ہے نا عمل پیغم یہ 5 اعمال برابر کرو. اپنا گھر دوسرا گھر ملاقات ہے لڑکوں کے لیے 2.5 گھنٹے نہیں، اگر 1 ہی گھنٹہ آدھا گھنٹہ دے دو. پابندی سے گشت میں جاؤ، پابندی تعلیم میں شریک ہو 10 منٹ اور نماز کی پابندی تلاوت کرو چاہے 5-10 منٹ. یہی سماج میں عمل، لیکن پیغم عمل زندگی بدل جائے. عمل پیغم اور محبت بات ہے. محبت سے پوری دنیا کو فتح کر سکتے دل کی اطلاع. ایک کتے کو روزانہ محبت سے روٹی کھلاؤ تو آپ کے دروازہ چھوڑ کے لے جائے کتا. بکری کو چارہ کھلاؤ ہرا ہرا بغیر رسی کے تمہارے ساتھی کے پیچھے جائے گا. محبت کا دل کا اثر دل پکڑتا. ایک بزرگ نے ایک سے کسی ان کے مرید نے پوچھا حضرت بتائیے کہ آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے؟ تو انہوں نے کہا تم اپنے دل میں جھانک کر دیکھو میری کتنی تمہارے دل میں، کتنی تمہارے دل میں ہوگی اتنے ہمارے دل میں ہوگی. تو اگر آدمی دوسروں سے محبت سے پیش آئے دردی محبت ایسائی. اور آخری بات جو ہے نا دیکھو مولانا علی صاحب نے لکھا ہے کوئی ادارہ، کوئی یونیورسٹی، کوئی مدرسہ، کوئی استاد کسی کو قیمتی نہیں بناتا. انسان جو قیمتی بنتا ہے وہ اپنی ذاتی محنت سے اور ذاتی کاوش سے، ذاتی کوشش سے اور مجاہدے سے اور قربانی سے اور ایثار و ہمدردی سے اور اخلاص سے. مولانا نے لکھا ہے جن بچوں کے اندر یہ صفات آ جائیں گی، چاہے کسی اسکول میں ہوں، کسی یونیورسٹی میں ہوں، کسی کالج میں ہوں، کسی مدرسے میں ہوں، اور بالکل 3rd کلاس میں اگر ان کے اندر محنت کا جذبہ ہے، قربانی کا جذبہ ہے اور اخلاص کا جذبہ ہے تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ ان کو سریا تک پہنچا دے گا. چاند کیا سریا وہاں جیسے صحابہ کے اندر یہ صفات تھی کیا تھی تو سارے صحابہ کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستاروں کی مانی کسی ایک کی بھی اتباع کر لو خلاف ہو. تو اب صحابہ تو نہیں آئیں گے لیکن ان کی صفات ہیں یہ کتنا مجاہدہ کیا، کتنی قربانی دی، کتنا ایثار، کتنا اخلاص ان کے اندر، کتنا بڑا عزم. دشت و دشت ہیں دریا بھی میں چھوڑے ہم لوگ، بحر ظلمات میں دوڑا دیے چھوڑے. آج تو ہمارے مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے جب کہہ رہے ہماری جماعت نہیں بھیج دی، ساگر میں بھیج دی، یہاں بھیج دی، بھوگلو بھیج دی. ارے بھائی تم سے ہاتھوں میں جوڑ لاتے ہوتے صحابہ تو کہاں گئے افریقہ کے جنگلوں میں اور کہاں ہو جائے گا. ہم اتنے مجاہدے سے گھبرا رہے ہیں. ہم لوگ اسٹوڈنٹ لائف میں گئے تمہارے پاس کہیں لیٹی نہیں ہوتے تھے، کھیل پہ جاتے تھے. ایک ہمارے دوست انجینئرنگ کا بہت امریکہ بہت بڑا ہمارا گھرانہ ان کا، اور
تو معلوم ہوا بہت سارے اس کو 3 قلعے لے گئے میں باہر سے. اب بڑے کام کرنے والے بمبئی کے نوشا بنڈا میں ہم لوگ گئے 3 دن سے وہ ٹوائلٹ گئے ہی نہیں. ابیری کے درخت پسند ہو گئے تھے. اب وہ اب وہ آج تک یاد کرتے ہیں. حالانکہ ان کے والد والد امریکہ میں کروڑوں کہنے لگے وہ یہ نوشا بنڈا کسی بھی یاد ہے. تو مجاہدے سے نہیں گھبرانا چاہیے. مجاہدے سے رنگ لاتی ہے اینا پتھر پر گر جانے کے بعد سرخرو ہوتا ہے انسان تو کرے کھانے. اللہ کے راستے کی ٹھوکریں کھائیں گے تو سب اس کی نیت کرے انشاءاللہ. ہے نا. دیکھو یہ چند باتیں جو مذاکرے کے طور پر کی گئی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے. آپ دیکھو یہ ہمارے پوری امت کے کریم ہیں جو جمع. دیکھو آپ قوم کا مستقبل نوجوانوں سے وابستہ ہے. آج آپ پڑھائی کر رہے ہیں یہ بڑا قیمتی وقت ہے آپ کا. اگر ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کر کے اگر آپ اپنی تصویر بنائیں گے بند کر کے نکلیں گے اور یہ پیریڈ جو آپ کا علی گڑھ میں گزرے گا نا دیکھو بہت قیمتی ہے. اسی میں دنیا اور آخر دونوں بنے. تو اس لیے اپنی اس کی قدر کرو. جو باتیں کی گئی ہیں اس کو ذہن میں یا نوٹ کر لو بعد میں اور اس پر اس کو سسٹمیٹک اس پر عمل کرو تو کامیابی بالکل گراف اوپر ہی کرتا رہے گا. بالکل لکھوائے کریں گے انشاءاللہ سب. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق. اب یہ کل عصر سے پہلے تک کا یہ دور رہے گا تو اس کو دیکھو ایک تو مسجد میں ہمارا قیام ہے بس 2 منٹ تو اس میں ایسا وقت گزارے. دیکھو مسجد میں دنیا کی باتیں سب نوجوان ہیں تو زبان کو اپنے قابو میں رکھیں. ادھر ادھر کی لایا نہیں. خالی وقت کی کرو تلاوت کرو یا کوئی مشورے کرنا ہو چھوٹے تکلیف کرو. مسجد کے پورے آداب کی رعایت کرے. جلدی سو کر کے جلدی اٹھ کے اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمیں قبول کر دیجیے.